اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن اور میں ہوں سید اسد عباس۔ ناظرین کرام، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا عشرہ رحمت جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی راتیں جو ہیں وہ 1000 راتوں سے افضل ہیں، جس میں عبادت کرنے کا ثواب، جس میں ایون سونے کا ثواب جو ہے وہ بھی روایات کے اندر نقل ہوا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم جیسی ایک عظیم الشان کتاب جو ہے وہ انسانیت کو جو ہے وہ دی گئی اور نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس کے اندر ہدایت ہے انسانوں کے لیے، رہنمائی ہے انسانوں کے لیے، اس کے اندر اسوہ ہے انسانوں کے لیے۔ ہم اس پروگرام میں نور قرآن کی وساطت سے آپ کے سامنے تدبر قرآن کے حوالے سے جو ہے گفتگو پیش کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام الہی ہے یہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ کلمات ہیں، اس کی عبارات ہیں، دوسری چیز اس میں اشارات ہیں، تیسری چیز اس میں لطائف ہیں، اور چوتھی چیز اس میں حقائق ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جس کی علماء نے جو تشریح کی ہے وہ اس انداز سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں، جو اس کی ظاہری عبارات ہیں، اس کا تعلق عوام سے ہے، یعنی عوام جو ہے وہ اس کے مطالب کو سمجھے، اس کی چیزیں جو ہیں ان کے معنی کو سمجھے، اس کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں اس کو سمجھے۔ جہاں تک بات ہے اس کے اشارات کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے یہ علماء سے ہے، یعنی علماء اس کے اشارات جو ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح جو لطائف کا مرحلہ ہے، یعنی کوئی جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قرآن کریم کے اندر لطائف ہیں، تو وہ لطائف جو ہے اس کا تعلق اولیاء خدا سے ہے، جن کا خدا کے ساتھ تعلق ہے، جن کا خدا کے ساتھ ربط ہے، وہ لوگ جو ہے وہ قرآن کے ان لطائف تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک حقائق کا تعلق ہے تو علماء کے بقول کہ یہ انبیاء اور انبیاء کے جو وارثین ہیں ان سے ان چیزوں کا تعلق ہے، کہ حقائق قرآن جو ہے وہ ان چیزوں، ان حضرات پر منکشف ہوتے ہیں۔ بہرحال یعنی ہم لوگ انبیاء اور ائمہ کے درجے تک تو نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اگر کوشش کی جائے اور خداوند کریم سے تمسک کیا جائے قرآن کریم کی وساطت سے، اس کے کلام کی وساطت سے، تو ہم یعنی کم از کم لطائف کے درجے تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ ہمیں اس میں عبارات سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے اندر موجود اشارات کو سمجھیں، اور ان اشارات سے آگے پھر اس کے لطائف جو ہیں اس کو حاصل کریں، اور خداوند کریم سے دعا کریں کہ وہ ہمیں حقائق تک بھی پہنچائے قرآن کریم کے۔ یہ تمام کے تمام مراحل جو ہیں یہ بیسیکلی تدبر قرآن کا حصہ ہے، یعنی جو آپ غور و فکر کرتے ہیں، جب اس کی عبارات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، جب اس کی عبارات کے اندر سے پیغامات موصول کرتے ہیں، جب اس کی عبارات کو آپ عملی طور پر اس میں سے اپنے لیے قوانین اخذ کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے پلاننگ کرتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق گزارنا ہے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ تدبر قرآن ہے۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مابین تدبر قرآن کے ماہر ڈاکٹر علی عباس نقوی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے قرآنیات کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی ہے اور صدر نشین ہے ادارہ تنزیل اور البصیرہ کے۔ پاکستان میں گزشتہ 15 برس سے قرآنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے ہماری جو گزشتہ گفتگو تھی، ہم نے تدبر قرآن کے مراحل کے اوپر بات کی، ہم نے تدبر قرآن کی جس طرح سے ہم نے اس میں طہارت کرنی ہے، یعنی اس میں پلاننگ کرنی ہے، اس کے حوالے سے بات کی۔ ہم نے سورہ فلق کے حوالے سے عملی مشق کی، یعنی ہم نے دیکھا کہ تدبر کس طرح سے کرنا ہے سورہ فلق کے اندر، اس میں تفکر کس طرح سے کرنا ہے، اس میں سے پیغامات جو ہے وہ کس طرح سے اخذ کرنے ہیں، الفاظ و معانی کو دیکھا ہم نے یعنی سورہ فلق کے، اور اسی طرح سے پھر ہم یعنی اس میں اغراض و مقاصد تک پہنچے۔ اغراض و مقاصد کے بعد پھر ہم نے اس میں سے یعنی طہارت کا ایک پہلو جو ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو سورہ فلق کے مطابق ڈھالنا ہے، اس کے حوالے سے بات کی۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ ناس کے حوالے سے چل رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میں چاہوں گا کہ سورہ ناس کے حوالے سے آپ ابتدا سے گفتگو کیجئے
چونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض ناظرین جو ہیں انہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہو، تو وہ ایک تو یہ کہ تدبر کی پوری اس مراحل کو سمجھ جائیں کہ کس طرح سے تدبر قرآن کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ یعنی اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی، اور اس میں طہارت کا مرحلہ جو ہے وہ کیسے ہوگا۔ بسم اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سب سے پہلے میں سچ ٹی وی کے ذمہ دار افراد کو ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نور قرآن کے پروگرام کے توسط سے موقع ملا کہ ہم تدبر قرآن پر گفتگو کر سکیں۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت اہم موضوع کی طرف ہم نے ماہ رمضان میں آغاز کیا، گفتگو کرنے کا آغاز کیا، اور وہ ہے تدبر قرآن۔ تدبر قرآن کا موضوع یہ اس بات پر ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد، قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو قرآن کریم میں تدبر کرنا ہے، یعنی قرآن کے نازل ہونے کا ماہ رمضان میں اس بہار قرآن جسے کہا گیا ہے، اور شب قدر میں جو قلب پیغمبر پہ قرآن کریم اترا ہے، نازل ہوا ہے، اس میں ہمیں تدبر کرنا ہے، اور تدبر کرنا ہی مقصد ہے۔ قرآن سے ناظرہ کر لینا مقصد نہیں ہے، قرآن کو حفظ کر لینا مقصد نہیں ہے، خوش نہنی سے فقط پڑھ لینا صرف مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا مقصد، نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں تدبر کریں۔ اگرچہ اس کو یعنی اس کا ناظرہ پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، اس کے خوش الہانی سے پڑھنا، قرأت کرنا، یہ اگرچہ تمام چیزیں ثواب کی حامل ہیں، ہم اس سے بالکل انکار نہیں کر سکتے کہ یعنی ان کا ثواب نہیں ہے یا ان کا اجر نہیں ہے، بالکل اجر ہے، اور یہ انس بقرآن یعنی اس سے قرآن سے متمسک ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اس مقام پہ ٹھہر جانا میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں ہے، ہمیں اس مرحلے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں یعنی آپ نے ہی اپنی گفتگو میں بتایا کہ متعدد مقامات پر تدبر کی بات کی ہے، تعقل کی بات کی ہے کہ غور و فکر کریں اس کے اندر۔ اچھا، اس میں بڑا ایک لطیف نقطہ ہے کہ یعنی جو تدبر، تفکر اور تعقل کی بات کی گئی ہے، وہ یعنی اس کا مخاطب انسان ہے، جی ہاں، عام انسان ہے اس کا مخاطب ہے، یعنی علماء سے بات نہیں کی گئی۔ جی ہاں، بہت اہم ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کی طرف۔ دیکھیں، تدبر اور تفسیر میں ہم نے فرق بتایا تھا کہ تفسیر علماء کا کام ہے، مفسرین آتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی تشریح کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں، یا اسی طریقے سے لغات کی روشنی میں مختلف مطالب کو مجتمع کر کے اس کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض آیات کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں، اقوال بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تدبر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دل کو تالے لگ گئے ہیں، یا یہ آیت قرآن کو ہم نے نازل کیا جو بابرکت کتاب ہے تاکہ اس میں تدبر کریں، اور صاحبان عقل کے لیے اس میں نصیحت۔ ان آیات کی روشنی میں ہر انسان پہ فرض ہے قرآن کریم میں تدبر کرے، ایک امر ضروری ہے تدبر کرے، جیسے اس کی آیات میں تدبر کریں۔ اب تدبر کیسے ہے، اس کی روش کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ تدبر ہر انسان نے کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہ تدبر صرف علماء نے کرنا ہے یا مجتہدین نے کرنا ہے، یا جو اس علم کے ماہر ہیں وہ استفادہ کرنا ہے۔ تدبر در واقعہ میں ہم نے بتایا تھا، تدبر کہتے ہیں کسی موضوع کی عاقبت پر توجہ کرنا، یعنی تدبر کے معنی ہے عاقبت، یا عاقبت اندیشی کو کہا جاتا ہے۔ اور تدبر قرآن کے معنی، کیونکہ آج ہو سکتا ہے نئے ناظرین بھی ہمارے ساتھ جو ہمراہ ہوں، تو میں چاہوں گا تدبر قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی صورتوں اور آیات کا یوں مطالعہ کریں کہ اس میں جو عاقبت بیان کی گئی ہے ان آیات کا یوں مطالعہ کریں، یوں تلاوت کریں کہ جو اس میں جو معیار زندگی یا اصول زندگی بتائے گئے ہیں، معارف اور تعلیمات کی شناخت حاصل کریں، اس کی معرفت حاصل کریں، اور اگلے مرحلے میں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ جیسے ہم نے کہا کہ ہم سورہ فلق کے مہمان بنیں، ہم سورہ فلق کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آج جبکہ ہم سورہ ناس کا مہمان بننے جا رہے ہیں، ہم نے سورہ ناس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تدبر اسے کہتے ہیں، اور ہر شخص نے اپنا تدبر کرنا ہے۔ جی بالکل، جی ہاں، تو یہ بہت اہم ہے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ مزاج کے اعتبار سے، وہ صورتحال کے اعتبار سے، وہ حالات کے اعتبار سے اس پہ مختلف کیفیات آ رہی ہیں ہر انسان کے اوپر۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ ہو سکتا ہے غمگین ہے کسی بات پہ، ٹھیک ہے، جب وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے
تو وہ اپنے اس کیفیت کے حساب سے اس آیت کو دیکھے گا. جی ہاں ٹھیک ہے, اور اس سے اپنے لیے جو ہے وہ رہنمائی لے گا, لائے عمل لے گا اپنی زندگی کے لیے. ایک شخص جو ہے مثال کے طور پر اگر خوش ہے, یعنی اس بے پناہ اس کو جو ہے کہیں سے کوئی نعمت اس کو ملی ہے, تو اس کی کیفیت ٹوٹلی بدل گئی ہے. جی ہاں, یعنی اس انسان نے جب اس پہ تدبر کرنا ہے, یا اسی طرح سے یعنی کسی مصیبت کا شکار ہے ایک انسان, کو مریض ہے اس کے گھر میں, تو جب اس کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو اس نے اس میں تدبر کرنا ہے. یعنی تدبر سے مراد یہ کہ اس نے اس میں سے اپنا یعنی اسوہ لینا ہے. یا دیکھیں یہ جو قرآن کریم ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور تا قیامت کی کتاب ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی قسم کی تحریف نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے, اور یہ قرآن تمام شعبہ زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. ایسے میں جس شعبے میں بھی انسان رہنمائی کرنا چاہتا ہے, رہنمائی لینا چاہتا ہے, اپنے مسائل اور اپنے سوالات, جو آج کے دور میں جو سوالات انسان کے لیے آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کہا ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. ہمیں ہر چیز کے لیے, ہر مشکل کے لیے, ہر رہنمائی کے لیے ہم نے قرآن کریم میں رجوع کرنا ہے. لیکن رجوع کرنے کے لیے ضروری ہے ان آیات میں, ان الفاظ کے درمیان جو ارتباط پایا جاتا ہے, اس میں جو ہم نے تدبر اور غور و فکر کرنا ہے. اچھا, ایک ضمنی سوال ہے, یعنی اس ہمارے موضوع سے تو شاید اتنا زیادہ متعلق نہیں ہے, کہ لوگ جو ہیں وہ عموماً یعنی ایک قرآن کی آیت ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی قرآن مبین, یہ یعنی خشک و تر کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ اس قرآن مجید میں نہ ہو. تو بعض لوگ ایسا یعنی خیال کرتے ہیں, جو کہ آج سائنس بہت زیادہ ترقی کر گئی اور مختلف علوم جو ہیں وہ ترقی کر گئے, تو لوگ یعنی قرآن کریم کی تشریح یا اس میں تدبر یا اس کے اوپر غور و فکر جو ہے وہ اپنے اس علم کے اینگل سے کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی سائنسدان ہے جی, تو وہ جب قرآن کریم کا مطالعہ کرے گا تو وہ کہے گا کہ یار اس میں سائنٹیفک جو ہے نا اس میں ریزننگ ہر چیز کے اندر تلاش کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یا اسی طرح سے اگر کوئی سوشلسٹ ہے, یعنی جو اگر کوئی مطلب سماجیات کا ماہر ہے, وہ سماجی اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہوگا. کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ آیا ان علوم کی کتاب ہے, یا اس کا بنیادی طور پر قرآن کریم جو ہے وہ اس کا مقصد ہے؟ یعنی کہ میں بڑا اہم سوال ہے, معمولاً نوجوان ہم سے بھی سوال کرتے ہیں, اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں بڑا بنیادی سوال آپ نے کیا ہے, اور اس نور قرآن کے پروگرام کی توسط سے میں ایک جواب دینا چاہوں گا. قرآن کریم جو ہے اگرچہ تمام علوم میں رہنمائی کرتی ہے, یعنی تاریخی حوالے سے یا اعتقادی حوالے سے یا سائنسی حوالے سے مختلف علوم میں انسان کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہے, نہ کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس علم کے حوالے سے ایک تمام اس کی جزیات اس میں موجود ہونے جائیں. جی ہاں, تو یعنی اس سے مراد یہ کہ قرآن کریم میں کوئی خشک و تر نہیں ہے. اس سے مراد وہ چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے وہ تمام اس قرآن میں موجود ہے, کیونکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور اس کا موضوع انسان ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک ریاضی کتاب ہے یا سائنس کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, ریاضی اور سائنس اور تاریخی حوالے سے خدا نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رہنمائی کی ہے. یہ رہنمائی صرف ہدایت کی حد تک ہے, انسان کی تربیت کی حد تک ہے. وہ جس طرح سے آپ نے فلک کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ایک شگاف دینا, یعنی وہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ انسانوں نے جو اس تاریخ کے ایک سفر کے اندر جو مختلف نظریات بنا لیے, مختلف اقوام کے حوالے سے یا خود عقائد کے حوالے سے مختلف نظریات بنا لیے, قرآن کریم نے ان تمام کے تمام نظریات کو نتھارا ہے, صاف کیا ہے, اور ان کو ایک ڈائریکشن دی ہے کہ ہاں یہ نظریہ جو ہے یہ بات درست ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسیحیوں کا نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ یعنی ان کی تسلیت کے قائل تھے, 3 میں سے 1 کا جو ہے وہ قائل ہو گئے تھے. تو قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی کہ یار یہ نظریہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس طرح سے یہ مطلب ایک میرے ذہن میں یہاں پہ بتانا, دیکھیں میں آپ نے بڑا اہم سوال کیا, میں نے اس کا جواب دیا. دیکھیں تمام شعبہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے یعنی رہنمائی کی انسان کی, اور یہ کتاب ایسی نہیں کہ سائنس کی کتاب کہہ دیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض افکار, بعض نظریات
قرآن میں تطبیق کر دیں اپنے نظریوں کو ثابت کرنے کے لیے، اور تطبیق کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن کے ظاہر نہ باطن سے اخذ کیا جا سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ تفسیر برائے کہلاتی ہے۔ یعنی ہم یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مختلف علوم کے حوالے سے اشارہ کیا ہے، اور وہ اشارہ اس حد تک کہ انسان کو رہنمائی دے سکے اور انسان کو ہدایت کر سکے، کیونکہ قرآن کا اصل موضوع انسان ہے اور انسان کی تربیت کے لیے آیا ہے۔ ایسے میں ہم نے قرآن کریم سے انس پیدا کرنا ہے، کیونکہ قرآن کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، اور انس پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس میں تدبر کرنا ہے، یعنی قرآن کی ان آیات اور صورتوں میں ہم تدبر کے نتیجے میں یہ کتاب انقلاب بن سکتی ہے۔ ایسے میں سورہ ناس کے حوالے سے جو ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں، میں اس کا جو ہے آپ کو خلاصہ آپ کے سامنے سرنامہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی زندگی میں بہت سارے مصائب آتے ہیں، انسانی زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، انسانی زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان کو نابود کر دے، یہ اس لیے نہیں کہ انسان کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ جو آتا ہے تاکہ انسان حقیقی راستے میں جو چل رہا ہے، خالق کی طرف جو اس کا راستہ ہے، کمال کی طرف جو آگے بڑھ رہا ہے، ارتقاء کر رہا ہے، تو رشد کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، وہ اسی طرف متوجہ رہے۔ یعنی یہ جو حوادث آتے ہیں، یہ جو علائم و مصائب آتے ہیں، یہ جو مشکلات آتے ہیں، یہ جو اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی میں آتا ہے، تاکہ وہ خدا سے متصل رہے، اس راستے پہ گامزن رہے۔ مگر اس دوران انسان کی زندگی میں بہت سارے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان میں شک و تردید کا یا تردد کا اس کا باعث بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ہو سکتا ہے اس حقیقی راستے سے، اس حقیقی مسیر سے وہ ہٹ جائے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نسخہ دیا ہے، ایک ایسا لائمن انسان کو دیا ہے، ایک ایسا عمل بتایا ہے کہ ان حالات سے بچ سکتا ہے، وسوسے سے بچ سکتا ہے، اور وہ نسخہ جو ہے سورہ ناس کی شکل میں ہے، جو اس کے ذریعے سے ہم یہ راستہ آسانی سے عبور کر سکتے ہیں، اور ان مشکلات سے گزرتے ہوئے ہم حقیقی جو ایک راستہ ہے جو خدا کی طرف جاتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے اور قرب الہی کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے سورہ فلق کے حوالے سے اس کی تلاوت کی اور پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ بیان کیا، اور اس میں پھر جو تفکر کا مرحلہ تھا، یعنی اس کے الفاظ کے معنی، الفاظ کے مابین جو ربط ہے اس کو بیان کیا تھا، میں چاہوں گا کہ سورہ والناس کے حوالے سے بھی بالکل اسی طرح سے آپ جو ہے وہ سورہ ناس کے حوالے سے جی ابتدا کریں، تاکہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہے اس چیز کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ دیکھیے تدبر کا جو پہلا مرحلہ ہے، آج میں ناظرین جو پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے بتاتا چلوں، تدبر قرآن کا پہلا مرحلہ سورہ سے انس پیدا کرنا ہے، درست ہے، سورہ کی بار بار تلاوت کرنا ہے۔ جب ہم تلاوت کر لیتے ہیں، انس پیدا کر لیتے ہیں، اور اس میں جو لغات بڑے اہم، ہر آیت میں کلیدی الفاظ ہیں، اس کے معنی کو دقیق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان ارتباط کو کشف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں سورت میں تفکر کرنا۔ اور سورہ کے 4 مراحل ہیں، پہلا مرحلہ سورت میں تفکر کرنا ہے، تو ہم اس کا آج کے پروگرام میں آغاز کرتے ہیں اس تلاوت کے ذریعے سے۔ میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، پس پردہ وسوسہ ڈالنے والے ابلیس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنت والناس، وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پس تدبر کا پہلا مرحلہ اس سورہ کو بار بار تلاوت کرنا ہے، اس سورہ کے مہمان بننا ہے، اس کی آپ جو ہے نماز میں تلاوت کریں، اور اس سورہ کو مثال کے سونے سے پہلے سورہ کی تلاوت کریں، اور اسی طریقے سے اس سورہ کے بارے میں جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہوں آپس میں گھر میں ڈسکشن شروع کر دیں۔ اچھا، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے یہ نہیں آپ کی اس بات سے سمجھ آیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سٹنگ کے اندر جو ہے اس کے اندر یعنی ایک سورہ کے اوپر تفکر کریں، نہیں، بلکہ یہ کہ اس کو اپنی زندگی میں ایک شامل کر لیں، اس کے اوپر غور و فکر کو، سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے نماز پڑھتے دفتر جاتے، یعنی مسلسل اس کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں، تاکہ یہ ہے کہ جب آپ اس میں سے
یعنی ایک وقت وہ وقت آئے کہ خداوند کریم کی توفیق آپ کے شامل حال ہو کہ آپ اس سورہ کے ساتھ جو ہے وہ واقعی تمسک پیدا کر دیں. جب آپ سورہ سے تمسک پیدا کرنا شروع کر دیں خود بخود جب انس پیدا کریں گے, تمسک کریں گے. سورہ کیونکہ ایک زندہ حقیقت ہے, صحیح, یعنی ایک سورہ بالکل ایک زندہ حقیقت ہے, اور میں نے بتایا ایک وجود ہے جیسے انسانوں کا وجود ہے, اور قیامت کے دن یہ ایک نورانی شکل میں وہاں پہ حاضر ہوگا, مجسم شکل میں آئے گا, نورانی شکل, جو انسان کی شفاعت کرے گا, کہے گا اس انسان نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے. اس حوالے سے ایک روایت بھی ہے کہ یعنی میں پڑھ رہا تھا کہ یعنی انسان جو سورہ یاد کرتا ہے ایون اگر اسے فراموش بھی کر دے تو وہ سورہ جو ہے وہ ایک نورانی شکل میں اس کے سامنے جو ہے حاضر ہوگی, اور وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو, تو وہ بتائے گی کہ میں وہ سورہ ہوں جو تم نے یاد کی تھی, اور اس کو جو ہے وہ یہ اس صورت میں اثر بھائی کہ آپ اس سورہ سے انس پیدا ہوا ہوگا, اس سورہ میں آپ نے انس پیدا غور و فکر کیا ہوگا, آپ نے تفکر کیا ہوگا, اس سورہ کے ساتھ زندگی گزاری. دیکھیں سورت کے ساتھ زندگی گزارنا یہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ, اٹھتے بیٹھتے آپ نے اس سورہ کو اس کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے, اور پھر اس میں جو معیار زندگی 1 2 3 4 بیان کیے اس پر عمل کرنا ہے. یہ مجسم ہوگا تب وہ قیامت کے روز ایک نورانی شکل میں انسان کی شفاعت کے لیے حاضر ہوگا. ایک باقاعدہ پورے وجود کی طرح آپ نے اس کو لینا ہے. ہاں جی. یعنی اچھا, پہلی ہی جو آپ نے آیت کی مشق کی تھی سورہ فلق کی, اس میں میں یعنی یہ سمجھا, شاید میرے ناظرین بھی شاید اس طرح سے ہوا ہو کہ جس طرح سے ہم کاپی کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں, کسی بک سے نوٹس لینا شروع کر دیتے ہیں, اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ آپ نے اس سورہ کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے اور مسلسل اس کے اوپر یعنی غور و فکر جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. دیکھیں غور و فکر جاری کرنے کے لیے, اور اس میں اگر ہم چاہتے ہیں غور و فکر کے ساتھ اس سے نقاط بھی اخذ جو کرنے ہیں, اس کے ترجمہ بار بار پڑھنے کے بعد, لغات کے معنی کو سمجھنے کے بعد نوٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تحریر کرنا بڑا اہم ہوتا ہے. روایات میں بھی آئے کہ اپنے علم کو قید کریں قلم کے ذریعے سے, اس سے جو ہے وہ حفظ ہو جاتا ہے اور ثبت ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے, میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہوں. ناظرین اکرام خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ سورہ والناس کے حوالے سے چل رہا تھا. ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جب سورہ کے حوالے سے آپ اس پہ یعنی تفکر کر رہے ہو تو اس حوالے سے تحریر کرنا ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ کسی سورہ میں بھی ہم تفکر کر رہے ہیں نا, کیونکہ تدبر کے ہم نے 4 مراحل بیان کیے تھے. کسی سورہ میں تفکر کرنا, اس کے بعد اصول زندگی اخذ کرنا یعنی تعقل کرنا, پھر اس کے نتیجے میں ان 2 مراحل کے نتیجے میں ہم سورہ کے غرض و مقصد تک رسائی ہو جاتی ہے. پھر ہم اپنی جو پلاننگ اور حکمت عملی طے کرتے ہیں کیسے اس سورہ کے معیار زندگی جو اس میں بیان کیے گئے ہیں طہارت پاکیزگی کریں. یہ 4 تو تفکر میں جو بڑی اہم بات ہے, یہ ان تمام مراحل میں بڑی اہم بات ہے, کیونکہ روایات میں بھی آیا ہے کہ آپ جو بھی علم حاصل کریں اس کو قلم کے ذریعے سے ثبت کر لیں, تحریر کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے نوٹس کیے ہوتے ہیں اس میں جب آپ دوبارہ رجوع کرتے ہیں ایک تکرار ہو جاتا ہے, یاد دہانی ہو جاتی ہے, اور جو بار بار لکھنے سے وہ آہستہ آہستہ انسان کے جان میں بھی ثبت ہو جاتا ہے. آپ نے جو اس سے اصول زندگی نکالے ہیں, جو اس نے اپنے نکات نکالے ہیں, آپ نے اس میں تفکر, ہم نے تفکر کیا ہے, لکھنے سے بار بار رجوع کرنے سے وہ آہستہ آہستہ وہ جملہ یا وہ بات یا وہ معیار ہم اس پر یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے اور اس کو نوٹ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو مطلب مجھ پہ کلیئر ہوئی کہ جب آپ سورہ کے اوپر تفکر کر رہے ہو تو آپ نے بیسیکلی اس کو اپنی
ذات کا حصہ بنانا ہے، اور آپ نے آپ کے عمل سے، آپ کے ارادے سے، آپ کی حرکت سے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ واقعی کو اس سورہ کے اوپر جو ہے وہ تدبر کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کی نشست یا 1.5 گھنٹے کی نشست کے اندر آپ سورہ کے حوالے سے اس کے معنی اور اس کی الفاظ کا ارتباط اور اس کے حوالے سے جو تفاسیر کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد آپ کہیں کہ چلیں جی یہ سورہ جو ہے مکمل ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایسا ہے کہ اس سورے کو بار بار رجوع کرنا ہے، بار بار آپ نے اس میں مطالعہ کرنا ہے، اور ہر دفعہ مطالعہ کرنے کے لیے ایک نئے مقصد کے تحت مطالعہ کرنا ہے۔ یہ آج میں ایک اور آج آپ کو بتاتا ہوں، یعنی مراد یہ کہ میں بھی مطالعہ کر رہا ہوں، پہلے اس سورے کو مطالب کو سمجھنے کے لیے ترجمے کی نیت سے کر رہا ہوں، پھر میں اس میں سے مطالعہ کروں گا، اچھا اب اس میں اہم لغت کیا ہے، دوبارہ مطالعہ کروں گا، نئی چیزیں مجھے ملنا شروع ہو جائیں گی، پھر میں دیکھوں اچھا ان الفاظ کے آپس میں ربط کیا ہے، پھر میں دوبارہ اس کو مطالعہ کروں گا۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ اس یعنی معنی کے علاوہ جو آپ نے تلاش کیا ہے ممکن ہے اور بھی اس کے معنی ہوں، جی ہاں، اور جب ان معنی کو آپ تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹوٹلی معنی جو ہے سورہ کا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے مزید اس انسان کے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، بس تفکر بہت بنیادی چیز ہے، تدبر میں پہلا مرحلہ تفکر ہے، اور تفکر در واقع بار بار ایک موضوع کے ایک موضوع کے تحت ہم اس کو ایک ہدف کے تحت رجوع کرتے ہیں۔ میں نے پہلے اس سورے کا دیکھنا ہے اس سورے کا خلاصہ کیا ہے، یہ سورہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، میں 2-3 بار کہوں گا تب بھی بات سمجھ سکوں گا۔ جب میں کسی کے پاس بیٹھتا ہوں، میں کسی بزرگ کے پاس، میں اپنے والدین کے حوالے سے، میں کسی استاد کے پاس بیٹھتا ہوں تو ہم اس کی بات کو بار بار سنتے ہیں، بار بار اس کو تکرار کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تب آپ اس سے نکات اخذ کرنا شروع کرتے ہیں، تب اس کے معنی کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ ہر دفعہ جب آپ اس کے سورے میں رجوع کرتے ہیں، ہر دفعہ معنی اور مفہوم میں آپ کو وسعت اور گہرائی ملنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے اندر جو ہے وہ اس کے حوالے سے نئے آپ کے لیے مطالب شروع ہو جاتے ہیں۔ بس یہ جو ہم نے سرنامہ سورہ ناس کا بیان کیا جس میں کہا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو علائم آ رہے ہیں، مشکلات آ رہے ہیں، نشیب و فراز آ رہا ہے، اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، تاکہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ اس خالق کی طرف جس نے انسان کو جو الہ بھی ہے، جو رب بھی انسان کا ہے، جو مالک صاحب اختیار بھی اس کے پاس ہے، آپ نے اسی کی طرف اپنے راستے کو، حقیقی جو راستہ ہے اس کو راستے کو جاری رکھنا ہے۔ ایسے میں انسان کے جب انسان چل رہا ہوتا ہے کچھ ایسے وسوسے آتے ہیں جو انسان کو دو دل کر دیتے ہیں، انسان کو اس راستے سے دور کر لیتے ہیں، تو ایسے میں سورہ ناس نازل ہوئی ہے تاکہ انسان کو ان وسوسوں سے نجات دے، اور پھر وہ کہا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں تاکہ اس راستے کو جاری رکھ سکیں۔ سورہ ناس وہ نسخہ ہے، وہ عمل ہے جو انسان کو وسوسے سے نجات دیتا ہے۔ بڑا یعنی آپ کی گفتگو کے بعد انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ انسان نے کلام الہی کو، اس خالق کائنات کے کلام کو جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، جو اس کی باریکیوں سے آگاہ ہے، جو میں کل ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا تو یعنی میرے پاس وہ تھی بینوکلر جو ہوتی ہے، دوربین تھی، تو میں اس سے دیکھ رہا تھا کہ میں تقریباً 6 کلومیٹر ادھر کھڑا ہوں اور مجھے تقریباً 12 کلومیٹر دور ایک شخص جو ہے پہاڑ پہ کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ 12 کلومیٹر دور ایک شخص تھا اور میں اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا حرکات کر رہا ہے۔ اسی دوران میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک میں انسان ہوں جی، اور آج میں نے 12 کلومیٹر دور ایک انسان کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے جی۔ میں متوجہ ہوا کہ اتنی بڑی کائنات ہے جس کے اندر اتنی مخلوقات ہیں، ہر شخص کے دل کے اندر مختلف طرح کی آرزویں ہیں، مختلف طرح کے خیالات ہیں، مختلف طرح کی اس کی ضروریات ہیں۔ وہ خالق کائنات، یعنی یہ فقط 2 انسان ہیں جو ایک اس نظر کے وسیلے سے جو آپس میں کنیکٹ ہوئے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کتنا عظیم خالق ہے وہ جی، کہ جو ان 2 انسانوں کے مابین، یعنی ان دونوں انسانوں کی ضروریات، ان کی ساری احتیاجات اس سے آگاہ ہے۔
پھر میرا تھوڑا سا نظر جو ہے تھوڑی سی وسیع ہوئی. وہ واقعی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے ساتھ زندگی کرنی ہے, تو وہ اس پروگرام کی وساطت سے اور اس یعنی یہ نور قرآن کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کی وساطت سے تقریباً میں اس کے ساتھ زندگی کر رہا ہوں ابھی. تو میں نے یعنی اس کے اوپر غور کیا. میں نے کہا کہ اتنا بڑا خالق ہے, اتنا عظیم یعنی اس کی قدرت ہے, اس کا اختیار اتنا عظیم ہے, لیکن اس کے کلام کو ہم نے کتنا ہلکا جانا اور کتنا یعنی سرسری طور پر ہم اس کے کلام کے اوپر سے گزرتے ہیں, یعنی اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ایون ہمیں اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. بالکل ایسی ہے. دیکھیں میں نے ابتدائی پروگراموں میں بھی اسی نور قرآن کے بتایا کہ قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جو بے سمجھی پڑھی جاتی ہے, اخلاقی کتاب ہے. ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں انسان اس کو روزانہ پڑھتے ہیں. ماہ رمضان میں تو ختم قرآن کیا جاتا ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اس میں سمجھنے کا عمل ہے نہیں ہے. بس مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں, جو ہے بانگ دھرا پڑھی ہے آپ نے؟ پڑھی ہے نا. جب آپ کے میں نے پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. علامہ اقبال نے نوجوانوں کے حوالے سے یہ پیغام کی ہے, اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں یعنی پڑھنے میں سمجھنے کا عمل بھی شامل ہے. لیکن قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے کہ جس میں پڑھتے تو ہیں, پڑھنے والے کہتے ہیں میں نے پڑھ لیا ہے, لیکن اس میں سمجھنے ایک منفرد یعنی ایک مظلوم کتاب ہے. ایسے میں قرآن کریم جو نازل ہوا تھا, اب ایسے میں تاکہ انسان کی زندگی کے حوالے سے جو اس میں رہنمائی موجود تھی, تعلیمات موجود تھی, تاکہ انسان یہ سفر جو کمال کی طرف بندگی کا سفر اختیار کرتا ہے. آپ نے بتایا کائنات جو بنی ہے, کائنات بڑی وسعت اس میں پائی جاتی ہے. اگر اسی کائنات میں انسان غور و فکر کرتا ہے, اس کی آیات پر غور و فکر کرتا ہے, تو یقیناً انسان جو ہے خدا تک جو ہے ملاقات کے لیے آگے بڑھتا اور اپنے لیے زندگی کے امور کو نظم لے کر آتا. یہ زندگی کے امور کو نظم کیسے آتا ہے؟ یہ قرآن سے متصل ہونے سے, قرآن سے انس پیدا کرنے کے ذریعے آتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے قرآن کی آیات میں ہم تفکر و تدبر کریں. مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ اس سرنامہ میں نے آپ کو سورہ ناس کے سامنے پیش کیا. ہم ابھی اگلی آیات میں چلتے کہ کل اعوذ, کل اعوذ, کل کا مطلب ہے کہ میں نے پہلے بھی سورہ فلق بھی بیان کیا, کل یعنی کہنا, لیکن کہنے سے مراد یعنی جو ضمیر مافی ضمیر میں ہے اس کو بیان کرنا, اس کو کل کہا جاتا ہے. یعنی آپ اس سے مراد یہ کہ اس کا اظہار کرنا, یعنی زبان کا ہلانا کل نہیں ہے. ہاں وہ بھی کل ہوتا ہے, لیکن اصل اس کو یہ اپنے اعمال و ذات اس کو کل کہا جاتا ہے. اب جا کے کل اعوذ, یعنی آپ کی زندگی میں کل ہوگا تو آپ اعوذ کریں گے نا. جی بالکل. اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ پناہ مانگتے ہیں. آپ نے اگر پناہ میں آنے ہیں, جو ان 3 پناہ گاہوں کا ذکر کیا, رب الناس, ملک الناس, الہ الناس, ایک ایک کر کے ہم اس کی وضاحت کریں گے آج کے پروگرام میں یا اگلے پروگرام میں. تو ہم یہ بتائیں گے انسان کو کہا جا رہا ہے کل, میری زندگی میں کل ہوگا تب میں پناہ میں آ سکتا ہوں, رب الناس کی پناہ میں آ سکتا ہوں, ملک الناس کی پناہ میں آ سکتا ہوں, الہ الناس کی پناہ میں آ سکتا ہوں. ہمیں اب اپنی طرز قرآن کے بارے میں جو نگاہ ہے, طرز نگاہ, اس کو بدلنا ہوگا. قرآن کی نسبت جو ہماری اپنی اصلاح کرنی ہوگی. قرآن کا جو آپ کہتے ہیں قرآن پڑھا جاتا ہے, اور ماہ رمضان میں بہت زیادہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ختم قرآن کرتے ہیں, اور دل بھی آمادہ ہوتے ہیں. یہ بہترین موقع ہے, لوگوں کو متوجہ کریں. ہم نے جو یہ ماہ نور قرآن کے توسط سے لوگوں کو اس طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ اب جو قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں, اب اپنے اس مطالعے کے طریقہ کار کو بدلیں, اس میں تفکر لے کر آئیں, اس میں تدبر لے کر آئیں, تب بھی ہمارے معاشرتی حوالے سے مشکلات ختم ہوں گی. آیات کے ساتھ زندگی گزاریں. آیات کے ساتھ زندگی گزاریں. خدا بند کریم کہتا ہے یعنی کہ تم میرا بندہ جو ہے وہ جب میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم بڑھاتا ہوں. یعنی اگر ہم ارادہ کریں اور ہم قرآن کریم کی طرف 1 قدم بڑھائیں, اس کے کلام کی طرف, اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ اس کا کلام ہے. جی ہاں, وہ نور ہے نا, ہم نے کہا تھا نور جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے. ہم لوگ اس ماہ کے اندر جو ہے, جی ہاں, ہم اس ماہ کے اندر جو ہے اگر ارادہ کریں, نیت کریں کہ ہم اپنے قدم جو ہے اس کی طرف بڑھائیں گے, یقیناً خداوند کریم کا جو ہے توفیقات ہمارے شامل حال ہوں گی. آپ اس میں جو یہ آپ نے صفات بیان کی ہیں,
یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ ناس کا جملہ جو استعمال ہوا ہے، جس طرح سے ہم اس میں تفکر کرتے ہیں کہ ناس سے کیا مراد ہے، اعوذ کا تو ہمیں معلوم ہو گیا، برب کا بھی معلوم ہو گیا۔ ناس کسے کہتے ہیں بڑا اہم ہے، ناس کا معنی میں بتاتا ہوں۔ مفردات القرآن جو راغب اصفہانی کی، امام راغب اصفہانی کی کتاب ہے لغات قرآن کی، لغات کی۔ اچھا معذرت، یہاں پہ میں ایک جملہ کہ کیا راغب اصفہانی کی کتاب کے علاوہ بھی کوئی لغات کی کتابیں ہیں جس سے بندہ استفادہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، تدبر کے لیے اور تفکر کے لیے جب ہم کرتے ہیں ایک لغات قرآن سے استفادہ کرتے ہیں، صحیح، اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، جتنا دقیق معنی کو سمجھیں گے اتنا زیادہ ہم اس سے نکات اور پیغام زندگی لے سکتے ہیں۔ یعنی لغت کھلنا شروع ہو جائے گی۔ ان میں سے سب سے اہم کتاب مفردات قرآن کے نام سے ہے، جو 4 جلدی کتاب ہے، اس کو اردو میں ترجمہ ہوا اور بہترین ترجمہ ہے موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے لغات القرآن پرویز کی کتاب ہے، اس نے بھی بڑی اچھی کتاب ہے، یا قاموس القرآن کے نام سے، قاموس القرآن کے نام سے کتاب ہے، یا تحقیق کی کتاب ہے، وہ تو دیکھیں موجب نہیں ہے۔ کچھ خود عربی لغات کی کتابیں ہیں، کچھ خود لغات القرآن کے نام سے چھپی ہیں۔ اچھا، اس میں یعنی یہ جو تراجم ہوئے ہیں جو قرآن کریم کے، اس کے اندر تقریباً ہمیں ملتے جلتے الفاظ جو ہے ملتے ہیں۔ مثلاً مختلف جو لوگوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، مثلا مودودی صاحب نے کیا، جوناگڑھی صاحب نے کیا، اسی طرح مطلب شیخ محسن صاحب نے ایک ترجمہ کیا ہے، شیخ محمد حسین صاحب نے ایک ترجمہ کیا ہے۔ جو الفاظ اس میں عموماً استعمال کیے جاتے ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں، یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی بہت زیادہ ان کے درمیان فرق ہو۔ مثلا جب خناس کے حوالے سے کسی نے ترجمہ کیا ہے تو شیطان کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں فرق نہیں آیا زیادہ۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں ترجمہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں مجھے وقفہ لینے کا کہا جا رہا ہے، انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ یا مفسرین جب قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، تو لغت کی مدد سے تفسیر کی جاتی ہے یا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بس آپ کا ترجمے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مثلا آپ نے تحت اللفظی ترجمہ کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے با محاورہ ترجمہ کر رہے ہیں، یا مودودی کہتے ہیں میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں ترجمانی کر رہا ہوں، انہوں نے ترجمان القرآن کا کہا ہے۔ تو سب جو مفسرین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لغت کا معنی ہے وہ کریں۔ دیکھیں، ہم تو قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے، ہم در واقع دیکھیں ہر لفظ کو نیچے جو ترجمہ لا رہے ہوتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو بیان کریں۔ بعض ترجمے تفسیری ہوتے ہیں، تو تمام ترجموں کا جو محور لغات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور تدبر میں بھی بات بڑی اہم ہے۔ ہم لغت کو سمجھتے ہیں، لغت کو سمجھنے کے بعد اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اور اس سے بھی نکات اخذ کرتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ جو ہے، جیسے آپ نے سوال کیا کہ ناس کا معنی کیا ہے، ناس جو ہے کہتے ہیں کسی چیز یا شخص سے واضح طور پر محبت و میل کے ساتھ نزدیک ہونے کو کہا جاتا ہے۔ انس کہتے ہیں یہ نفرت، وحشت اور دوری کے مد مقابل ہے۔ ناس اناس سے ماخوذ ہے، جس سے مراد انسان کی معاشرتی حیثیت ہے، یعنی جس سے آپ کو رغبت ہو جائے، یعنی مانوس ہونے سے ماخوذ ہے، کیونکہ انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے قل اعوذ برب الناس، یعنی رب، یعنی لوگوں کے مانوس ہونے سے، اس کی وضاحت میں کرتا ہوں تو مزید آپ کے لیے، لوگوں کا ایک گروہ کو ناس کہا جاتا ہے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، جو کہا جاتا ہے قل اعوذ
برب الناس، یعنی ہمیں لوگوں کو جان جانا چاہیے کہ ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا تدبیر کرنے والا ہے رب الناس۔ رب کسے کہتے ہیں؟ لیکن رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی پروگراموں میں بتایا، یعنی رب کسے کہتے ہیں؟ ایک صاحب اختیار مدبر کو کہا جاتا ہے۔ مثلا گھر میں بھی جو کہا تھا، جو گھر کی تدبیر کرتا ہے اس کا، مثلا گھر باپ والد صاحب ہے جو گھر کی تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دفتر کی کوئی تدبیر کر رہا ہوتا ہے، ایک کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ قل اعوذ برب الناس، یعنی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اور ہم نے اعوذ پناہ میں آنا ہے رب کی۔ رب کون ہے؟ جو انسان کو کمال کی طرف دھکیلتا ہے۔ رب وہ ہے جو انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ رب وہ ہے جو انسان کی جو کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے، یہاں پہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ انسان کی تدبیر کرنے والا ایک ایسی صاحب اختیار مدبر ہے جو اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ اگر ہم سمجھ لیں گے نا، یہ نہ فقط اس کو زبان سے کہیں گے ایک رب ہے جو انسان کی تدبیر کر رہا ہے، اس پہ ایمان لے آئیں، اور جب ایمان لے آتے ہیں، ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے، یعنی جب آپ اس کو ایمان لے آتے ہیں تو اس کی انسان کی زندگی میں، اس کے حرکات میں، اس کی سوچ میں، اس کے ہر چیز میں یہ ہوگا کہ ایک تدبیر کرنے والا ہے جو اس کی تدبیر کر رہا ہے، جو اس کی مشکلات کو سمجھ رہا ہے، اور وہی جو حقیقی تدبیر ہے جو اس کی رہنمائی کر سکتا ہے، وہی اس کی ہدایت کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی دیکھیں کہ وہ مطلب وہی بات کہ اس کو زبانی نہیں صرف کہنا ہے، بلکہ اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اپنی خلقت کو سوچنا ہے کہ میں کیا تھا کہ مجھے خلق کیا گیا، ٹھیک ہے، جب مجھے غذا مہیا کی گئی بچپن میں تو میں کیا تھا، میرے رونے سے جو ہے میری غذا کا پتہ چلا، یہ کون میری تدبیر کر رہا تھا۔ ان تمام چیزوں کو اگر، اور قرآن کریم متعدد مقامات پہ اس نے یعنی اس طرف متوجہ کیا ہے کہ تو کچھ نہیں تھا، تو میں نے اس وقت تیری تدبیر تھی، کہ تو کوئی مذکورہ چیز نہیں تھا کہ میں نے تیری تدبیر کی، تیرے امور کو دیکھا، تیرے لیے میں نے محبت کرنے والے والدین پیدا کیے، تیرے لیے محبت کرنے والے رشتہ دار جو ہیں ان کو جنم دیا، اور ان کو مطلب تیری تربیت کے لیے لگا دیا، تو میں مدبر تھا، میں تیری تدبیر کر رہا تھا، اور اس پہ ایمان رکھ، ٹھیک ہے، جب تو نہیں جانتا تھا اس وقت میں تیری تدبیر کرنے والا تھا، آج تجھے ہوش آ گیا اور تو اس پہ سوچتا نہیں ہے۔ دیکھیں ایسے میں آپ نے بڑا اہم بتایا، دیکھیں ایسے میں انسان اس دنیا میں، اس کائنات میں اس نے قدم رکھا تو اس کو بہت سارے خطرات کا سامنے ہے، اس کو ایک ایسی شر کا سامنا ہے جس میں ذکر کیا وسواس کا یہاں بات کی جا رہی ہے، خناس کی بات کی جا رہی ہے، اور سورہ فلق میں بھی 4 شر کا بیان کیا گیا کہ جو مخلوقات میں شر ہے، ان جو مخلوقات کی طرف سے ہے، یا اندھیری رات کی شر کی بات کی گئی، یا سورہ ناس میں جو کہا جا رہا ہے کہ انسان کو نفسات جو پھونکنے والی جادوگرنی کے شر کی بات کی گئی، یا کہا جا رہا ہے کہ حسد کی شر کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو دونوں صورتیں بڑی اہم ہیں، ان دونوں صورتوں میں ارتباط ہے، انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں یا اگلے پروگرام میں اس کی وضاحت کریں گے ان دونوں میں رابطہ کیا ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو اس کی زندگی میں شرور کا سامنا ہے، خطرات کا سامنا ہے، تو اس نے انسان نے جاننا ہے، آگاہی پیدا کرنی ہے کہ وہ خطرات کیا ہیں اور وہ پناہگاہ کیا ہے، وہ رب الناس کی پناہگاہ کو اس نے سمجھنا ہے، ایک حقیقی مدبر کی پناہگاہ میں آنا ہے، ایک غیر حقیقی پناہگاہ میں نہیں آنا، ایک جھوٹی پناہگاہ میں نہیں آنا، ایک غیر، ہم کیا ہوتے ہیں آج کل، ہم جو ہے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم غیر حقیقی پناہگاہوں میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے جو ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں اور غیر کی پناہگاہ میں چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں حقیقی پناہگاہ ہے، مطلب مقروض ہوئے تو کسی کی درگاہ پہ چلے گئے، اس سے جو ہے تقاضا کر رہے ہیں، حالانکہ تجھے دینے والا کوئی اور ہے، تیرا رازق کوئی اور ہے، تیرا خالق کوئی اور ہے، نظام ہستی وہ چلا رہا ہے، وہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھے۔ تو یہ سورہ میں کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ کمال کی طرف بڑھے، انسان کی تخلیق کا مطلب ہے رشد کی طرف بڑھے، اس انسان کی تخلیق کا مقصد یہ بندگی ہو، اس کی زندگی میں تقویٰ آ جائے۔ اب بس یاد رکھیں کہ اگر انسان حقیقی کمال کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو میں آنا ہوگا، اللہ کی ربوبیت کو اقرار کرنا ہوگا، اللہ کی ربوبیت کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تمام انسانوں، تمام زمانوں کے لیے ہے،
یعنی وہ رب نہیں ہے کہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت وہ تھا اور اب نہیں ہے، وہ تو اس نے تا قیامت وہی ہے، اور قیامت کے بعد بھی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو کل اعوذ برب الناس، ہم انسانوں کو کہا جا رہا ہے رب الناس میں آ جائے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ حقیقی مالک ہے، ہم نے اس کی پناہ میں آنا ہے۔ جی ہاں بالکل، یعنی یہ اس کو ہم نے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ربوبیت ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے شعوری طور پر اپنی نفس کے اندر جاری کرنا ہے، یعنی کہ پہلے جو ہے یہ لاشعوری طور پہ ہمارے نفس میں جاری ہے، فطرت میں ہے نا، فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ اس کی ربوبیت جو ہے وہ اگر ہمیں شعور ہو یا نہ ہو اس کی ربوبیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ربوبیت موجود ہے، لیکن ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نے اس کو شعوری طور پہ اپنے نفس کے اندر جاری کرنا ہے۔ اب محفوظ پناہ کون سی ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر آپ نے ربوبیت کو قبول کر لیا اور محفوظ پناہ رب الناس کی ہے، رب الناس، بس لوگوں کے لیے ایک محفوظ پناہ رب الناس کی ہے۔ بس جو پہلی چیز جو اس آیت سے ہمیں ایک معیار اور ایک اصول اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر انسان کو خطرات کا سامنا ہے، انسان کو بھی اور دوسروں کے لیے بھی اسے ضروری ہے، یعنی نہ فقط میں اپنی فکر کروں، دوسروں کی بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان کو بھی آگاہ کریں کہ وہ سب رب الناس کی پناہ میں آ جائیں، جو انسان کی تدبیر کرنے والا ہے، جو کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ آپ نے بیان کیا کہ یہ فقط انسان کی، یہ مثلا ایک مسلمان یا ایک اہل ایمان جو ہے اس کی ذمہ داری کو یہ چیز بیان کر رہا ہے کہ نہ فقط تم پہ اپنی ذات کی ذمہ داری ہے بلکہ تم نے دوسرے جو تم لوگوں کو دیکھ رہے ہو معاشرے کے اندر، معاشرے میں اصلاح معاشرہ کا بھی کام کرنا ہے اور لوگوں کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ تم اچھا اس میں جو آگے بات ہو رہی ہے، میں یہاں پہ ایک اور بتاؤں آگے جانے سے پہلے، دیکھیں ایک کل انسان کی اپنی زندگی میں ہے، ایک پورے معاشرے کو کل جاری کرنا ہے، صحیح، نہ فقط ایک کل میں اپنی زندگی میں جاری کروں، مجھے اس کل کو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے دفتر میں سب کو کل کی طرف حرکت دینا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کل آئے گا تب ہم ایک مضبوط پناہگاہ کی شناخت کرتے ہوئے کمال کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ واہ کیا خوبصورت آپ نے بات کی۔ اچھا اس میں جو آگے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یعنی سورہ کے حوالے سے جو ملک الناس کی بات، تین صفات جو بیان کی ہیں، ان تین صفات کا کیا یعنی تدبر کے عنوان سے کیا اس کا پہلو؟ لیکن میں یہاں پہ ملک الناس کے حوالے سے وضاحت کرتا چلوں کہ یہاں پہ دیکھیں ہم اگر مثلا خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو اگر ہم خود تو سمجھتے ہیں خدا ایک ہے، یکتا ہے، تو اس توحید کا لازمہ کیا ہے؟ توحید کا لازمہ یہ ہے کہ ایسے بادشاہ کی طرف متوجہ ہوں جو ہمیشہ اور صاحب اختیار ہے۔ ملک کسے کہتے ہیں؟ میں اس کی لغت میں آپ کو بات کرتا ہوں، پھر اپنے اس نقطے کی طرف لے کر آتا ہوں۔ لغت میں ملک یعنی اس سے مراد کسی چیز پر مکمل کنٹرول کے ہیں، ملک اس کو کہتے ہیں، ہوا تسلط علی الشیء، یعنی کسی شے پہ مکمل کنٹرول ہے، لہٰذا ہر چیز کا حقیقی مالک وہ ہے جو تمام ابعاد میں اور تمام جہتوں کے اعتبار سے اس پر حاوی ہو۔ یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کا خالق ہے اور انسان کا رب ہے اور مالک بھی ہے، وہ حقیقی جو صاحب اختیار وہ ہے، تو ہم نے اس حقیقی صاحب اختیار کی طرف آنا ہے۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہماری توحید مضبوط ہوگی، جب ہم خدا کو جب کہہ رہے ہیں خدا ایک ہے، ہمیں خدا ایک، میری زبان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھوں، ہر جہاں توحید نظر آنی چاہیے۔ یعنی کیونکہ میں نے اس ہاتھ کا جواب دینا ہے، میں نے اس آنکھوں کا جواب دینا ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، کوئی اور ہے، تو اس کا مالک کوئی اور ہے۔ تو تب اب جب یہ ہو جائے گا کہ حقیقی مالک وہ ہے، تو ایسے میں صرف حقیقی بادشاہ وہ ہے، وہی حقیقی ہستی ہے جو بادشاہ ہے۔ نہ فقط آپ کی ذات، آپ سے متعلقہ ہر چیز کا حقیقی مالک جس نے آپ کو وہ چیزیں عطا کی ہیں، مثلا خواہ وہ اولاد ہو آپ کی، خواہ وہ آپ کی زوجہ ہے، خواہ وہ کوئی اور چیز ہے جو آپ سے متعلق ہے، اس کا حقیقی مالک جو ہے وہ پروردگار ہے۔ اور آپ یہ وہی جملہ ہے جو رسالت مآب فرماتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، مسئول ہے، مالک کوئی اور ہے، تمہارے پاس تو مسئولیت ہے کہ تم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر یہ احساس جنم
جنم لے لے تو معاشرہ کتنا حد تک تبدیل ہو سکتا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ پورا قرآن جو ہے اس کو پڑھ کے لائے اور اس کو سامنے لائے. بھائی قرآن کی ایک آیت کے اندر یہ معجزہ موجود ہے کہ آپ جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ چیزوں کے اندر یعنی تبدیلی لا سکتے ہیں. انسان کا عمل ہم یعنی یقیناً ان بابرکت ساعتوں میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ آج ہم قرآن کریم کے حضور پیش ہوئے ہیں, کلام الہی کے حضور پیش ہوئے ہیں, کہ خدا بند کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے, ہمارے ان ناظرین کی حاضری کو بھی قبول فرمائے. خدا بند کریم ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم واقعاً اس کلام الہی سے جو ہے تمسک کر سکیں اور اس سے اپنی قربت جو ہے اس کا اظہار کر سکیں. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہماری خواہش تھی کہ ہم سورہ والناس کے حوالے سے جو ہے تفکر کا جو مرحلہ ہے تدبر میں, اس کو اسی پروگرام کے اندر مکمل کر لیتے, لیکن یہ کلام الہی ہے, یہ اس خالق کائنات کا کلام ہے جس نے یہ کائنات خلق کی, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, جس کا کوئی, ہم ائمہ کے حوالے سے بھی ہم روایات سنتے ہیں کہ وہ سورہ حمد کی امام نے تفسیر شروع کی اور اس کے حوالے سے مطالب کو بیان کرنا شروع کیا تو صبح ہو گئی. تو یہ تو صورتحال ایسی ہے قرآن کریم کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر جو بقیہ حصہ ہے سورہ الناس کا اس کے حوالے سے بات کریں گے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنے میزبان کو, سید اسد عباس. اللہ حافظ.